اب طلاق کے معاملے میں لوگ کیسے جلد بازی کرتے ہیں، ایک ہی ٹائم میں 3 طلاق دیتے۔ ذرا سا غصہ آیا تو شریعت نے باقاعدہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی کا خوف ہو، فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، خود سمجھاؤ یا کسی اور کو کہہ دو کہ وہ سمجھائے، کسی اور بندے کو بیچ میں ڈال دو، اس کے والدین کو بیچ میں ڈالو، کسی اور اپنے والدین کو کہو ان کو سمجھائیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ بستر علیحدہ کر دو، اور کسی غیرت مند بیوی کے لیے، کسی سمجھدار بیوی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا خامن جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائے، کسی اور کمرے میں جا کے سو جائے، اس کے ساتھ نہ لیٹے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسی سے بات کا سمجھ جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد بیان کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر اگر ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ عورت بات نہیں مانتی ہے تو پھر اپنے خاندان میں سے ایک بندے کو مقرر کریں، اس کے خاندان میں سے ایک بندے کو مقرر کریں، یہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بس جناب ذرا سا غصہ آ گیا، ذرا سا جناب ٹینشن ہوئی، ذرا سا ہائپر ہوا فوری طور پہ، اور طلاق بھی زبان پہ 3 طلاقوں کا لفظ چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ کس نے تعلیم دی ہے لوگوں کو کہ ایک وقت میں 3 طلاق دو، یہ کہاں سے لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ اور ہمارے جو اسٹامپ فروش والے حضرات ہیں جو اسٹامپ بیچتے ہیں، ہم ان کے پاس ہمارے لوگ جاتے ہیں، جا کے اسٹامپ لکھواتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پہلے سے ڈرافٹ تیار کیا ہوتا ہے، اس ڈرافٹ کے اوپر لکھا ہی ہوتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ جو باتیں ہیں وہ پہلے سے لکھ کے رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں دین اسلام کے مسئلے کا کہ دین ہمیں کہتا کیا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ دین تو یہ بات کہتا ہے کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے تو عدت میں طلاق دینی ہے۔ عدت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو حالت طہر میں، جب وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے تو اس حالت میں اس کو طلاق دینی ہے، اور جب طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد اس کو گھر سے فوراً نہیں نکالنا ہے۔ والدین کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فوراً سے وہ بھی جلد بازی کرے اور آ کر اپنی بچی کو وہاں سے نکال کے لے جائیں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا تو خامن نکال دیتا ہے گھر سے، حالانکہ ابھی اس کی عدت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کو 1 طلاق دی ہے تو ابھی وہ عدت میں ہے، 3 مہینے تک وہ اسی گھر میں رہے گی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وہ وضع حمل تک، بچے کے پیدا ہونے تک اسی گھر کے اندر رہے گی، اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کے سارے معاملات خاوند کی ذمے ہیں۔ ہاں وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا، باقی تو وہ ساری ذمہ داری خاوند کے اوپر ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو عورت اس طرح اپنے خاوند کے ساتھ گھر میں رہے گی تو تب رجوع کے امکانات زیادہ ہیں، یا جب وہ عورت بھاگ کے گھر سے نکل جائے یا اس کے والدین آ کے اس کو گھر سے لے کے چلے جائیں تب رجوع کے امکانات زیادہ ہیں؟ تو شریعت کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری اللہ نے یہ تو فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جب تک کوئی عورت فحش گوئی پر نہ اتر آئے، کوئی عورت بدتمیزی پر اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ لڑائی جھگڑے پر نہ اتر آئے، اس وقت تک اس کو آپ نے گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ تو ذرا سی بات پہ جناب وہ والدین بھی، بچی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو لے جاتے ہیں اور یہ بھی کہتا ہے جی میرے گھر سے نکل جاؤ فوراً۔ یہ شریعت کے مزاج کی بالکل خلاف ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کی حرکت کے بعد طلاق ہوتی ہے تو پھر واپسی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو 1 طلاق دینی ہے، اب 1 طلاق کے بعد جب عورت اسی گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے 1 دن بعد، 2 دن بعد اس مرد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ واپس رجوع کر لے گا، وہ اس سے معافی مانگ لے گی۔ لیکن جب وہ گھر سے ہی نکل گئی، رابطہ ہی ختم ہو گیا، آپس میں محبت کے ملنے کے امکانات ہی ختم ہو گئے، تو پھر کہاں سے آپس میں معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو جلد بازی کے یہ نقصان ہوتا ہے۔